بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی اقسام کے متعلق گفتگو کی تھی. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو مقدس مہینے رمضان المبارک میں نازل کیا، جس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. اللہ جل شانہ نے سرتاج رسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس ہستی نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور امت کو ادب و آداب سکھانے کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں سنہری معلومات ہم تک پہنچائی. ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے. جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اسی طرح ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے، روزہ افطار کرتے ہوئے اور سارا دن گزارتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا. ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چند آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. سب سے پہلا ادب، انسان نیت کر کے روزہ رکھے، اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں بیان کرتے ہیں ان محل النیہ القلب، نیت کا مقام اور محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. جو رات کو فرض روزے کے لیے نیت کر کے نہیں سوتا، جو رات کو یہ عزم نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں ہے. رات کا اطلاق صبح سے پہلے